اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ حق کا مطلب ثابت ہیں، کتاب سے بھی، سنت سے بھی، اور ہمارے بزرگوں کا قول بھی، اقوال سلف سے بھی کرامات اولیاء ثابت ہیں۔ آپ کو یہاں پر دو باتیں سمجھنا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں ایک تو یہ دیکھنا ہے، بھئی اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کرامت کسے کہتے ہیں، تیسرا یہ کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا ہے، چوتھی یہ کہ معونت، استدراج یا اہانت کسے کہتے ہیں۔ یہ سب خلاف عادت ہوتے ہیں یہ سب کام، لیکن فرق ان میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ولی کی تعریف سمجھ لو۔ ولی کہتے ہیں، کچھ ہمارے بزرگوں نے فرمایا الولی هو المؤمن التقی، مومن تقی کو ولی کہتے ہیں۔ بڑے مختصر الفاظ ہو گئے۔ کچھ نے کہا کل مؤمن تقی ولی، ہر مومن تقی تقوی شعار مومن ولی ہے۔ اور تقوی شعار کون ہے؟ تقوی سے مراد تقوی عام نہیں ہے جناب، تقوی سے مراد تقوی عام نہیں ہے کہ جناب حرام سے بچ لیا تو تقوی۔ تقوی تو یہ بھی ہے لیکن یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ نماز پڑھ لی تو تقوی ہے، ارے یہ تو عام لوگوں کا تقوی ہے۔ جو خلاف اولا سے بھی بچے، جو کہ خواص کا تقوی ہے یا اخص الخواص کا تقوی ہے، وہ مراد ہے۔ لہذا ہر پابند شرع اور اوامر پر عمل کرنے والا، نواہی سے بچنے والا، خلاف اولا کو ترک کرنے والا، مستحبات پر عمل کرنے والا شخص ولی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے۔ اب مصنف کے لفظ سنو، یہ تو ہمارے علماء نے تعریف کی ہے، ہم نے عام تعریف ذکر کر دی، لیکن جو صاحب شرح عقائد نے تعریف کی ہے ولی کی، وہ تعریف کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ تعریف مصنف کی تعریف یہ صاحب شرح عقائد کی تعریف ہے، فرماتے ہیں والولی هو العارف باللہ، ولی کیا ہے؟ عارف باللہ ہے، معرفت الہی جس کے دل میں ہو، جو معرفت کے راستے طے کر رہا ہو، وہ ہے ولی۔ اور میں نے اس سے پہلے اس تعریف میں نے کیا بتایا؟ تقوی سے مراد اخص الخواص کا تقوی ہے نا۔ اب دونوں کا ملان کر لو، خلاصہ اور معال دونوں کا ایک ہی ہوگا، کیونکہ جو معرفت وہاں پر تقوی ہے، وہاں پر اللہ کی خشیت کا ذکر ہے، انہوں نے معرفت کا ذکر کر دیا، العارف باللہ ہے نا۔ اور اللہ کی معرفت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی یار، وہ اتنا ہی تو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اتنا ہی تو تقوی ہوگا اس کے اندر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن نے فرما دیا ہے۔ اب دونوں تعریفوں کا مال ایک ہی ہو گیا، نہیں ہو گیا ہے نا۔ آگے ہم نے اس میں کہا اخص الخواص کا تقوی ہے۔ مصنف صاحب شرح فرماتے ہیں کیا اللہ کی ذات کا عارف ہو، اس کی صفات کا عارف ہو، حسب ما یمکن، حسب استطاعت، حتی المقدور ہے، حتی المقدور، المواظب علی الطاعات، طاعات کا مواظب ہو، مداومت کرنے والا ہو، المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچنے والا ہو، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات،
اور ہر مباح لذت و شہبت میں مشغول ہونے سے بچنے والا ہو. مباحات مراد ہیں یہاں پر لذات و شہوات سے مراد مباحات میں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یار کوئی بھی لذیذ چیز ہمیں کھانا اچھا لذیذ لگ رہا ہے تو کھانا اگر کسی نے لذیذ کھا لیا تو اب وہ عارف باللہ نہیں رہا، ولی نہیں رہا. یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مباحات میں مشغول ہونے سے. شہوات سے مراد کیا ہے؟ مباحات. تمام مباحات میں مشغول ہونے سے بچنے والا ہو ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ بہتر کیا ہے. مباح تو ہے، بیڑی پینا بھی مباح ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، کیونکہ لوگ اس سے تھوڑی سی نفرت کرتے ہیں. سمجھے نہیں؟ ایسا آدمی ولی ہوگا تو اب دونوں اس سے جو اس سے پہلے ہم نے تعریف کی، یہ تعریف کی، دونوں کا محال ایک ہی ہو گیا نا لگ بھگ. فرماتے ہیں وَكَرَامَتُهُ ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ، ولی کی جو کرامت ہوگی، کرامت کہیں گے امر خارق للعادت کا ظہور. خلاف عادت امر کا ظہور ہو جائے، یہ ہے عادت. ظہور ہو جائے کس کی جانب سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا. ولی تھوڑی ظاہر کرے گا، اس کو تو کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مجھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہو گیا ہے. ولی کو تو اس کو نبی کو اپنے معجزہ کا پورا یقین اور علم ہوتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں یہی مجھ سے ہوگا، لیکن ولی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. وہ کرنے کچھ نہیں جاتا ہے، ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کرتا بھی ہے ورنہ ہو جاتا ہے. بات سمجھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ ولی کی کرامت بے اختیار بھی صادر ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا معجزہ بال اختیار ہی صادر ہوگا، اندہ تحدی ہوگا. یہاں پر چیلنج کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے چیلنج کر دیا کہ جناب میں ابھی آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، یہ چیلنج نہیں ہے. لیکن نبی نے اگر کسی بات کا چیلنج کیا ہے تو دعوے نبوت پر معجزہ تصدیق بنتا ہے، وہاں پر چیلنج کے وقت اظہار ضروری ہے. لیکن ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چیلنج کرو پھر کرامت بھی ظاہر کرے. سمجھے نہیں؟ میں نے بتا دیا کہ ولی کو کبھی کبھی پتا بھی نہیں ہوتا ہے، اسے پوری زندگی کبھی یہ نہیں پتا چل پاتا میں ولی ہوں، اور مجھ سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا چل پاتا، ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں یار یہ تو عقل بڑی بعید سمجھ رہی تھی. 2 3 لوگ کبھی کبھی. اچھا یہی ولی کے ساتھ ہو، یہی کام خلاف عادت کام ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تب تو یہ کرامت ہے. اور ایک عام مومن کی طرف سے اگر یہی ظاہر ہو جائے تو یہ معونت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ معونت کہلاتا ہے. یہ کیا عام مومن کی طرف سے ظاہر ہو جائے تو بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہلاتا ہے؟ معونت ہو جاتا ہے. کتنے عام مومنین کی طرف سے دیکھا ہوگا. بسا اوقات میرے کچھ یہ تجربے میرے بھی اس طرح کے ہیں کہ کئی لوگ چابی دی، ارے تالا کھولو، کھل ہی نہیں رہا تالا، کھل ہی نہیں رہا تالا. کئی لوگوں نے تالا کھول کے دیکھا کھلا نہیں ہے، تو پھر اور چابی لے کے بسم اللہ پڑھ کے جائے، ذرا ہی دیر میں کھل گیا، ایک ہی بار میں کھل گیا تالا. ایسے اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے عام مومنوں کو، تو یہ معونت کہلاتا ہے. سمجھے نہیں؟ اور اگر کوئی مومن ہی نہیں ہے تو اس سے بھی اگر یہ کیا ہو جاتا ہے، خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ شیطان ہے، روایتوں میں کہ اس کے لیے ساری زمین کو سکوڑ دیا گیا ہے. ایک ہی وقت میں مشرق میں بھی وسوسے ڈال لیا ہے، مغرب میں بھی وسوسے ڈال رہا ہے، کر رہا ہے نا کام اپنا. خلاف عادت کام کہاں کہاں یار عقل تصور نہیں کرتی ہے کہ یہی شیطان یہاں پر بھی کام کر رہا ہے اور وہاں پر بھی کام کر رہا ہے اسی وقت میں. تو غیر مومن سے بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتے ہیں، ہے نا. اگر غیر مومن سے ظاہر ہوں تو اس کا نام ہے استدراج. کیا نام ہے اس کا؟ استدراج. اب اس میں بھی 2 صورتیں. استدراج میں اگر کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے موافقت میں اور کبھی کبھی مخالفت میں بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتا ہے. موافقت میں اگر ظاہر ہو تو ہے ارہاس. کیا ہے؟ ارہاس.
مثلاً کسی نے موافقت میں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کیا میرے لیے ملک کی بادشاہ ملک و مصرا کہا، الیس علی ملک و مصرا، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وَتَجْرِي الْأَنْهَارُ تَحْتَ حُکْمِی، یہی ہے نا آیت کریمہ، اور نہریں میرے حکم کے تحت جاری ہوتی ہیں. فرعون نے یہ کہا تھا، فرعون کی یہ حکایت ہے قرآن میں، تو وہ تو کافر تھا اور اس کے منشا کے موافق کام ہو جاتا تھا، یہ سمجھے نہیں؟ تو یہ بھی استدراج میں آئے گا. اور کبھی کبھی موافقت میں نہیں، مخالفت میں ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے کہ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جناب، اور خلاف عادت کام ظاہر کرتا تھا. ایک دن ایک اورا، جس کے عربی میں کہتے ہیں آور کا مطلب کانا، ایک آنکھ خراب جس کی ہو ایک آنکھ صحیح ہو اسے آور کہتے ہیں. اس نے آور کو بلایا اور کہا کہ میں تیری یہ بھی جو خراب ہے آنکھ وہ صحیح کر دوں گا. دعوی نبوت تھا اس کا کہ خلاف عادت دیکھو کام میں ظاہر کرتا ہوں، ابھی یہ کانا ہے اس کی جو کانی آنکھ ہے اس کو صحیح کر دوں گا. اور جیسے ہی اس نے اپنا کچھ کام کیا خلاف عادت کام ظاہر کرنے کے لیے، تو جو صحیح تھی وہ بھی کانی ہو گئی. سمجھے نہیں؟ وہ بھی خراب ہو گئی بھائی. تو یہ اس کی موافقت میں نہیں، مخالفت میں ہے نا. تو اس کا نام ہے احانت. جہاں پر مخالفت میں ہو اس کا نام کیا ہے؟ احانت. یہ تو توہین کرا دی اس نے اس کی. تو یہ خلاف عادت جو کام ظاہر ہوتے ہیں وہ میں نے چند قسمیں بتائی آپ کو، ہے نا. تو مومن تقی سے، عارف باللہ سے اگر خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو اور وہ مدعی نبوت نہ ہو تو کرامت ہے، اور مدعی نبوت ہے تو وہ معجزہ ہے. اور یاد رہے ہر کرامت، ولی کی کرامت ہمارے نبی کا معجزہ ہے. ولی کی کرامت. اب عام طور سے تو لوگ عادتاً یہ ہے کہ ایک دن میں آدمی اپنے بالغ ہونے کے بعد سے اپنے بڑھاپے تک عام طور سے آدمی لکھتا پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کتنا کام کر لیتا ہے. عام طور سے عادت دیکھ لو، مشکل سے روزانہ ایک صفحہ نہیں لکھ پاتا ہے. اب اگر کوئی روزانہ اپنے زندگی میں اس کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے، ایک دن میں روزانہ جو 10 صفحے 50 صفحے لکھے، ہر دن میں اس کے 6 7 صفحے آئیں، کوئی دن خالی نہ جائے، اور ایسا لکھے کہ ان تحقیقوں تک پہنچنے کے لیے آدمی مہینوں گزار دیتا ہے اور وہ ایک دن میں اتنی تحقیقی باتیں لکھ جائے، تو خلاف عادت کام ہے نہیں ہے جناب. ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت بھی دیکھو، ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر دن کم سے کم 6 فل اسکیپ کاغذ بغیر لائن چھوڑے لکھنے میں آتے ہیں. ہر دن اتنی تحریریں ہیں، ان کو اگر بانٹا جائے تو روزانہ آپ کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے تو ایک دن میں کتنے آ جاتے ہیں 6 فل اسکیپ کاغذ بغیر لائن چھوڑے. اور کیسے لکھنے میں، یہی نہیں کہ ہم تو 6 صفحے اگر لکھنا چاہیں 6 کاغذ لکھنا چاہیں تو ہمارا ہاتھ تھک جائے گا اور پورے دن لگ جائے گا لکھنے میں، لکھ جائے گا. اور اعلیٰ حضرت صرف لکھنا ہی نہیں، وہ والی تحقیقی باتیں. ارے آج تو فون کا دور ہے نا، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہم اب انٹرنیٹ سے بھی سرچ کریں، فون سے رابطہ بھی کریں تو ہماری بات کی تحقیق جلدی نہیں ہو پاتی ہے. کسی بات کی تحقیق کرنا چاہیں تحقیق نہیں ہو پاتی ہے. کوئی مصر میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے، تحقیق نہیں ہو پاتی ہے جناب، ہے نا. ہوائی جہاز کا دور ہے، چاہے تو 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور رابطہ کر لے گا کہ بھئی یہ بات آپ نے کہی ہے سچ ہے، ہاں تحقیق ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے دور میں تو جناب ٹیلی فون کا تو تھا نہیں، ہے نا. اتنا فاسٹ معاملہ تو نہیں تھا نیٹ کا، ٹیلی فون کا اتنا فاسٹ معاملہ نہیں تھا.
کہ آدمی ہوائی جہاز بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز سے اڑ کے 2 4 6 10 گھنٹے میں پہنچ جائے. بریلی میں بیٹھے ہیں اور اپنے فتاوا میں جو تحقیق کے طور پر اور تائید کے طور پر جن علماء کے اقوال اور تحریرات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ علماء ہے کہ کوئی یمن میں ہے, کوئی شام میں ہے, کوئی مصر میں ہے, کوئی کہیں پر ہے. بریلی کی زمین پر بیٹھ کر وہاں کی خبریں دے رہے ہیں. تو کیا ہے, خلاف عادت کام نہیں ہے تو کیا ہے بھائی ہے؟ اور لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ جو حوالہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, اس وقت میں اعلیٰ حضرت یمن تو گئے نہیں تھے, مصر تو گئے نہیں تھے. پھر تحقیق کی, کتاب میں جو اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کا حوالہ دیا, جہاں کا حوالہ دیا, کس کی کتاب ہے وہ اس کا حوالہ دیا, پتہ چلا کہ بعینہ ہی وہی حوالہ مل گیا. اب بتاؤ اس دور میں اعلیٰ حضرت نے اتنی تحقیق پیش کی, یہ خلاف عادت کام ہے نہیں ہے؟ کیا خلاف عادت کام یہی تھوڑی ہے کہ پانی میں آگ لگا دینا؟ وہ کرامت خلاف عادت کا نام ہے. خلاف عادت مومن تقی خلاف عادت کام انجام دے دے, ظاہر ہو جائے, اس کا نام کرامت ہے. اس کا نہیں ہے کہ صرف آگ کہیں پر اپنے بمبئی میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ ارے میرے گھر میں آگ لگ گئی, گھر پہ فون کر دیا بتا دینا کہ ہاں آگ لگ گئی تھی اس وقت. اس کا نام نہیں ہے جناب. لوگ کہتے ہیں کہ کتا لیٹا ہوا تھا اور اس کو اٹھا دیا, یہ کرامت ہے ان کی. ارے جناب یہ کرامت نہیں ہے. کتا تو کوئی بھی بچہ اٹھا دے گا یار ڈنڈا مار کے, ہے. اور کتے کو ہی اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اگر مرے ہوئے کتے کو اٹھانا ہے تو مرے ہوئے یار انسان کو زندہ کر دو, تو ہے کرامت. یاد رہے, مومن تقی ہی ولی ہوگا, ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کا پابند نہ ہو. یہ یاد رہے اور بات سمجھائی. لہذا ایسا کوئی آدمی یہ کہے میں ولی ہوں, یا کوئی مرید یہ کہے میرا پیر ولی ہے, اور وہ شریعت کے موافق نہ ہو, خلاف شرع کام کرتا ہو, ہرگز ہرگز شریعت کی نظر میں ولی نہیں ہے, وہ شیطانوں کی نظر میں ولی ہے. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں, چلیے بہت لمبی گفتگو ہو گئی. والولی هو العارف باللہ, ولی عارف باللہ ہے, اللہ کی ذات کو جانتا ہو, اس کی صفات کو جانتا ہو, حسب ما یمکن, اس اپنے قدرت کے مطابق. المواظب علی الطاعات, طاعات کا مواظب و مداوم ہو, ہمیشگی کرتا ہو. والمجتنب عن المعاصی, اور معاصی سے بچتا ہو. والمعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات, اور لذات و شہوات یعنی مباحات میں مشغول ہونے سے بچتا ہو. وکرامتہ ظہور امر خارق للعادہ, اور اس کی کرامت امر خارق للعادت کا ظہور ہے, من قبلہ, اسی کی جانب سے, غیر و مقارن لدعوی النبوہ, اور وہ مقارن دعوی نبوت نہ ہو. فما لا یکون مقرون بالایمان, لہذا اگر کوئی خلاف عادت امر ظاہر ہو رہا ہے لیکن وہ مقرون بالایمان نہیں ہو, ایسے آدمی سے ظاہر ہو رہا ہے جس پر ایمان نہ ہو, جس کے پاس ایمان نہ ہو, جو مومن نہ ہو, اور عمل صالح کے بغیر عمل صالح سے مقرون نہ ہو, ہے نا, تو یکون استدراجا. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو استدراج, اور ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے تو معونت, ہے نا. وما یکون مقرون بدعوی النبوہ, اور خلاف عادت کام جو ظاہر ہو رہا ہے اور مقرون بدعوی نبوت بھی ہے, یکون معجزہ, تو وہ کیا ہوگا؟ والدلیل علی حقیت الکرامہ, کرامت کی حقیقت پر دلیل وہ تمام باتیں ہیں جو صحابہ, بہت سارے صحابہ کرام سے تواتراً منقول ہے. کیا؟ اور صحابہ کے بعد والوں سے تواتراً منقول ہے. حیث لا یمکن انکار, ایسے تواتراً منقول ہے کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے. خصوصاً الامر المشترک, خصوصاً ان تمام تر واقعات کا جو امر مشترک نکلتا ہے, اس امر مشترک کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا ہے امر مشترک؟ وَإِن كَانَتْ تَفَاصِيلُ أَحَادًا, اگرچہ ان واقعات کی تفاصیل آحاد ہے لیکن امر مشترک کیا ہے؟ متواتر ہے. وَأَيْضًا الْكِتَابُ ناطق, ایسی کرامات اولیاء پر کتاب بھی ناطق ہے. بِظُهُورِهَا, ہے کہ کرامت ظاہر ہوئی من مریم, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے, ومن صاحب سلیمان علیہ السلام, ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف ابن برقیہ سے, ہے نا. وبعد ثبوت الوقوع, تو جب ان کرامتوں کا وقوع ہے, وقوع سے جب ثبوت ہو گیا تو جواز پر دلیل لانے کی ضرورت پڑے گی. اب
نہیں، ارے جب وقوع کا ثبوت ہو گیا تو جواز کا کیا رہ گیا مسئلہ؟ فرماتے ہیں وقوع کے ثبوت کے بعد لا حاجت الی اثبات الجواز، جواز کے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ وقوع کیا کیا ہوا ہے، تو کچھ کرامتیں یہاں پر ذکر کر دے رہے ہیں، کچھ کرامتیں یہاں پر ذکر کر دے رہے ہیں۔ ثم اورد کلاما یشیر الی تفسیر الکرامہ، پھر مصنف نے ایسا کلام پیش کیا جو کرامت کی تفسیر کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، وَإِلَى تفصیل بعض الجزئیات، اور کرامت کے جزئیات میں سے بعض جزئیات کی تفصیل کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، المستبعدہ جدا، جو کرامتیں جو جزئیات بڑے بعید سمجھے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو گیا، ہے نا، لیکن ایسا وقوع ہوا ہے، ان کا کچھ کرامتیں بیان کر دے رہے ہیں۔ جیسے فقال، تو مصنف نے کہا فَتَظْهُرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِي، ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے خلاف عادت، کس کے؟ خلاف عادت کے طریقے پر۔ کیسا ظہور ہوتا ہے؟ من قطع المسافت البعیدہ، مسافت بعیدہ کو طے کر لینا، فی المدت القلیلہ، کم مدت میں، یہ بھی تو خلاف عادت ہے۔ ایک آدمی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے جناب، 5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے بصرہ، اور ایک بندہ ہے کہ وہ بریلی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ 5 گھنٹے نہیں 2 منٹ میں پہنچا دے رہا ہے بغداد۔ ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں طے کر دینا۔ ایک دور دراز بلقیس کا تخت تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ اس کے تخت کو لے آئے۔ جن نے کہا تھا کہ میں اتنی دیر میں لے کر آؤں گا، میں اتنی دیر میں، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وزیر آصف ابن برقیہ جیسے کہ کہا جاتا ہے ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا پلک جھپکے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ کیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ قرآن نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ کہا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو یہاں حاضر کر دوں گا، آصف ابن برقیہ نے فرمایا ہے، اور بس پلک جھپکا بھی نہیں تھا، اتنی دیر میں تخت کو حاضر کر دیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے تخت تو حاضر ہو گیا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے نا۔ ولی کی اپنی قدرت کچھ نہیں ہے، اپنی طاقت کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے سب، یہ اللہ نے طاقت دی ہے، سمجھے نہیں؟ تو کتنا مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں، یار پلک جھپکنے سے پہلے، اس سے کم مدت کیا ہوگی؟ اب پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہے نا۔ فرماتے ہیں مسافت بعیدہ کو طے کرنا مدت قلیلہ میں، کا اتیان صاحب سلیمان، جیسے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب یعنی وزیر کا لے آنا، اور وہ صاحب ہے کون؟ آصف ابن برقیہ، علل اشہر، جیسے کہ مشہور ہے، کیا لے آنا؟ بے عرش بلقیس، بلقیس کے تخت کو قبل ارتداد الطرف، پلک جھپکنے سے پہلے، مع بعد المسافہ، مسافت کے بعد کے باوجود، وظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجہ، اور ضرورت کے وقت کھانا بھی حاضر ہو رہا ہے، پینے کے لیے چیزیں بھی حاضر ہو رہی ہیں، مشروبات بھی حاضر ہو رہے ہیں، لباس بھی حاضر ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ حضرت مریم کے لیے۔ حضرت مریم اس میں محراب میں ہیں حضرت زکریا کے ساتھ، ہے نا، تو آپ کے لیے ساری چیزیں حاضر ہو رہی ہیں خلاف عادت۔ ارے بے موسمی پھل حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہائیبریڈ کا دور ہے، جس وقت جس موسم میں چاہو جو چاہو اگا لو، لیکن وہ تو دور ہائیبریڈ کا نہیں تھا، لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ہے نا۔ اس وقت میں بے موسم کے پھل حاضر ہو رہے ہیں، کوئی نہ آنے والا دکھ رہا ہے نہ جانے والا دکھ رہا ہے، پھل حاضر ہو رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب محراب میں داخل ہوئے تو ان کے پاس رزق پایا، طرح طرح کے پھل پائے، طرح طرح کے میوے پائے، ہے نا۔
قال فرمایا یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، جبکہ وہ بھی وہیں رہتے تھے. اس کا مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، آنن فانن سب کام ہو رہے ہیں. یہی تو مطلب ہے نا، ورنہ تو رہتے تو وہیں پر تھے حضرت مریم حضرت زکریا بھی. اگر دیر لگتی ہے آنے جانے میں تو ان کو ضرور پتہ لگتا کون لایا کون لے گیا. ان کا یہ پوچھنا کہ کہاں سے آئے، میں بھی یہیں پر رہتا ہوں، اس کا مطلب آنن فانن سارے کام ہو رہے ہیں. یہی تو ہے کرامت، ہے نا. فرماتے ہیں کہا ان لکی ھذا مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا. قالت وہ فرماتی ہیں ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اس کا مطلب کرامت اللہ ہی کی طرف سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھنا. والمشی علی الماء، ایسی پانی پر چلنا. صاحب پانی پہ لوگ تختی سے وہ کشتی سے جاتے ہیں. کتنے بزرگوں سے یہ واقعہ منقول ہے کہ کچھ نہیں مل رہا ہے تو چلو ایسے ہی چل دیے، سمجھے نہیں، راستہ بھی نہیں ملا، پانی کے اوپر ہی چلے جا رہے ہیں. اب جو وزن پانی میں ڈوب جاتا تھا وہ وزن ڈوب بھی نہیں رہا ہے نا. فرماتے ہیں والمشی علی الماء، پانی پر چلنا پیدل. کما نقلا عن کثیر من الاولیاء، جیسے کہ بہت سارے بزرگوں سے منقول بھی ہے، اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے کرامات کی کتابوں میں. والطیران فی الہوا، ایسی ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑنا. کما نقلا عن جعفر ابن ابی طالب، جیسے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. سمجھے نہیں. لیکن صاحب شرح عقائد کو اس بات کو پیش کرنا یہ مبحث کے خلاف ہے. کیسے مبحث کے خلاف ہے؟ ارے گفتگو چل رہی ہے یار زندگی اور حیات کے عالم حیات میں، زندگی میں اڑنے میں، زندگی کی کرامتوں میں. مرنے کے بعد تھوڑی کرامت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بعد ممات کا واقعہ ذکر کرنا یہ مبحث کے خلاف ہے. سمجھے نہیں. ایسا واقعہ پیش کرتے جو زندگی میں کیا ہوتا، زندگی میں اڑ رہے ہوتے، ہے نا. فرماتے ہیں ایسے ہی وہ لقمان، ایسے ہی یہ بات منقول ہے جعفر ابن ابی طالب سے اور لقمان سرخسی سے اور ان کے علاوہ لوگوں سے بھی منقول ہے. وہ کلام الجماد والعجمہ، ایسے ہی بے حص و حرکت چیز، جیسے بہت ساری چیزیں، والعجمہ، اور بے زبان چیزوں کا گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. ارے یار شجر و حجر گفتگو کر رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں نبی پر، ہے نا، اور سرکار سن رہے ہیں ان کی درود و سلام، دوسرے لوگ سن بھی نہیں رہے. تو یہ بھی تو کرامت ہے. حضرت علی نے غالباً حضرت علی سے واقعہ ہے کہ میں نے سنا کہ وہ پہاڑ سے آواز آ رہی تھی، درود و سلام کر رہا تھا. تو حضرت علی نے سنا، یہ حضرت علی کی کرامت ہے. بات سمجھائی نہیں آئی. اور نبی کا تو معجزہ ہے. ہر ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ کرامت کا درجہ، یہ سب فضائل ملے کس کے صدقے میں؟ نبی کی اتباع کرنے کے صدقے میں نا. تو ہر تابع کی خوبی متبوع کی خوبی ہوتی ہے. اس لیے ولی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ولی کی کرامت ہے، اور وہی کرامت نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کا معجزہ ہے. بات سمجھائی؟ ہاں. فرماتے ہیں وکلام الجماد، بے حص و حرکت، جیسے پہاڑ ہے، شجر ہے وغیرہ، حجر ہے، ان تمام کا کلام کرنا، اور عجمہ اور بے زبانوں کا کلام کرنا. اما کلام الجماد، راہ جماد کا کلام کرنا، فکما رویہ، جیسے کہ مروی انہ کان بین ید سلمان، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. قصعۃ، کیا تھا؟ پیالہ تھا دونوں کے درمیان. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. فسبحت، تو پیالے نے تسبیح بیان کی، پیالے نے اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگا. بس سمعا، ان دونوں حضرات نے اس کی تسبیح سنی بھی، تسبیح. تو یہ کرامت ہے نہیں ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ تو کرامت ان کی، کیا کرامت تو پیالے کی ہے. نہیں بھائی، پیالے کی کرامت نہیں ہے. وہ تو قرآن فرماتا ہے وما یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تو تسبیح ہر وہ چیز بیان کرتی ہے جو بھی آسمان و زمین میں. تسبیح ہے قہری تو ہر ایک چیز کر رہی ہے نا، ہے نا. تو وہ تو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، ہم کہاں سن رہے ہیں؟
ہر چیز تسبیح بیان. تو وہ تو تسبیح اللہ نے ان کے اندر تسبیح کی قوت رکھی ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان ہر وقت کر رہی ہے, تو اس میں ان کی کرامت کیا ہے؟ کرامت ان کی ہے جنہوں نے ان کی تسبیح کو سن لیا. ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ فرماتے ہیں فسبحت, تو اس پیالے نے تسبیح بیان کی, وسمع تسبیحہا, اور ان دونوں حضرات نے اس کی تسبیح سنی. واما کلام العجم, رہا بے زبانوں کا کلام کرنا, یہ بھی کرامت ہے. کیا اس کی مثال؟ فقا تکلم القلب لاصحاب کہف, جیسے اصحاب کہف سے ان کے کتے نے بات کری تھی. ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ ارے ظالم و جابر دقیانوس بادشاہ سے بچنے کے لیے, ہے نا, اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کہ ایمان کو بچانا ہے, اس لیے پہاڑوں میں جا رہے ہیں. کتے نے پوچھا. اب کتے بولتے تو سبھی ہیں, سارے کتے بولتے ہیں, وہ بھی کتا بولا. تو انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ بچنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ظلم و ستم سے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں پہاڑوں میں, تو کتا کہہ رہا کہ تو پھر ہم بھی چلیں گے ساتھ میں. تو کہا کہ ٹھیک ہے تو بھی چل. تو کتا بھی چلا گیا. وہ لوگ غار میں جا کے لیٹ گئے, سو گئے, جیسے قرآن میں پورا واقعہ ہے. کتا ان کے دروازے پہ, غار کے دروازے پر اپنی وَقَلْبُهُمْ کیا ہے قرآن میں آیت ہے, قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. سمجھے نہیں؟ تو کتا ان کے دروازے پر, چوکھٹ پر اپنی کونیاں جو ہیں وہ پھیلا کر بیٹھ گیا. اب دیکھو کتے کی بات انہوں نے سنی نا. کتے تو بولتے تو ہر جگہ ہیں, ہمارے یہاں پر بھی کتے بولتے ہیں, ہم تو نہیں بات سمجھ پا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید کاٹنے کے لیے کر رہا ہے نا. لیکن ان بزرگوں نے کتے کی بات کو سمجھا, انہیں اسے اجازت بھی دے دی اور ساتھ میں چلا گیا کتا. تو کس کی کرامت ہے بھائی؟ ان کی کرامت ہے جنہوں نے کتے کی بات کو سمجھا, ہے نا. لیکن ایک بات ضرور ہے, بزرگوں کے ساتھ میں وہ ہو گیا تو اتنا مشہور ہو گیا, اتنا لائق اعتبار ہو گیا وہ, کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا, ہے نا. لائق اعتبار ہو جاتا ہے اگر بزرگوں کا دامن پکڑ لیتا ہے تو, سمجھے نہیں. تو کتے کا ذکر, کتا ہے, اور ذکر کس میں؟ قرآن میں. کیوں؟ ہر ایک کتے کا تو ذکر نہیں ہے یار. اس لیے ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ میں ہو گیا تھا, اس لیے ہو گیا وہ, قرآن میں اس کا ذکر ہو گیا ہے. قرآن نے, اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں مذکور بنا دوں گا, تمہارا ذکر سب میں کر دوں گا. کتے اللہ والوں کے ساتھ ہوئے, ہے نا. تو اللہ نے ان کو ایسا یاد فرمایا کہ آج پوری دنیا کتے کے بارے میں قرآن میں پڑھتی ہے. یہ حال ہے اللہ والوں کے ساتھ میں ہونے کا. فرماتے ہیں اما کلام العجم فتکلم القلب لاصحاب الکہف, جیسے کہ کتے کا بات کرنا اصحاب کہف سے. وکما رویہ, ایسی مرویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کب فرمایا؟ سرکار صحابہ کی مجلس میں تھے, ایک دن سرکار نے یہ بات بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی؟ سرکار نے فرمایا بینما رجل, ایک آدمی تھا, یسوق بقرۃ. پہلے کا واقعہ سرکار نے غائبانہ طور پر صحابہ کی مجلس میں بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ایک آدمی تھا کبھی, اور وہ ایک گائے کو لے کے جا رہا تھا, چلا رہا تھا, ہانک رہا تھا. یسوق بقرۃ, گائے ہانک رہا تھا. قد حمل علیہا, کون سی گائے کو؟ جس گائے پر اس نے بہت زیادہ بوجھ لاد دیا تھا, بوجھ لاد دیا. تو سرکار نے فرمایا اذا التفت البقرۃ الیہ, اچانک گائے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی, ہے آدمی کی طرف متوجہ ہوئی. ایسی گائے ہماری طرف متوجہ ہو, ہم تو بھاگ پڑیں گے یار, اب تو یہ مارنے کے لیے آ رہی ہے. لیکن دیکھیے وہ آدمی بھاگا نہیں, متوجہ ہوئی, اور گائے نے بات کہی اس سے. کیا کہی تھی؟ گائے نے کہا, قالت, اور بولی, انی لم اخلق لہذا, میں اس لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں کہ مجھ پر بوجھ لا دے, ہے نا. وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ, میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ کس نے کہا؟ گائے نے. اب وہ آدمی بھی جو بھی تھا, جس امت کا تھا, اس نے گائے کو سنا,
اور گائے کی سنی تو اس کا مطلب وہ آدمی بھی کیا ہوگا، اس سے بھی خلاف عادت کام ظاہر ہوا نہیں ہوا اس آدمی سے۔ اب دیکھو یہاں پر فقال الناس، تو صحابہ کرام کے درمیان سرکار بیان فرما رہے تھے، جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ تتکلم البقرہ، اللہ کی پاکی گائے بات کرتی ہے۔ سرکار نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے تعجب کے طور پر فرمایا، عرض کی، کہا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، گائے نے بات کری، گائے بات کرتی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا لوگوں تعجب مت کرو، آمنت بہذا۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، سمجھے نہیں؟ بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں، کہیں پر یؤمن بہذا بھی ہے، اومن بہذا، اور ایک روایت میں ہے اومن بہذا و ابو بکر، اومن بہذا انا و ابو بکر و عمر، میں بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، اور ابو بکر بھی تصدیق کرتے ہیں، عمر بھی تصدیق کرتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے خلاف عادت کام کتنے ظاہر ہوئے، ہے نا؟ تو یہ ہے کرامت۔ ابھی اور کچھ بھی کرامتیں، اور بھی کچھ کرامتیں ہیں جس کا ذکر صاحب شرح عقائد آگے کر رہے ہیں، لیکن بات کیونکہ دراز ہو رہی ہے، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کریں۔